دیکھیے آگے اللہ کہہ بھی رہے ہیں وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف یرجعون، لوٹائے جاؤ گے، وہ لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف. یرجعون پڑھا ہے آپ نے؟ یرجعون کا لفظ پڑھا ہے؟ تو یہاں یرجعون ہو گیا. کیا فرق ہے؟ پیش کا بالکل ضبط اور پیش کا فرق ہے. مفہوم میں کیا فرق آیا؟ ایکٹیو وائس، پیسیو وائس. شاباش. یرجعون وہ لوٹتے ہیں، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. فرق ہے ایکٹیو وائس پیسیو وائس کا فرق. اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا میں جو اختیار دیے گئے ہو وہ امتحان کے لیے ہے. پھر تم میرے پاس آؤ گے اور میں فیصلے کروں گا کیا کر کے آئے ہو. لہٰذا اپنی آزادی کو اپنی خود مختاری مت سمجھو، یہ میری مشیت ہے. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان لائے. کون سا صیغہ ہے یہ؟ جمع متکلم، ماضی یا مضارع؟ ماضی. باللہ، اللہ پر. یہ دیکھیں یہ مرکب جاری. بے کیا ہے؟ حرف جر. اور اللہ ساتھ جڑ گیا باللہ، تو یہ مرکب جاری ہو گیا. اللہ پر. وا اور ما جو انزلہ اتارا گیا. انزلہ انزلہ وہی ایکٹیو وائس پیسیو وائس. دونوں جو ہے نا مضارع ہیں، لیکن ماضی ہیں. یہ دونوں ماضی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ماضی کی انزلہ انزلہ دونوں ماضی ہیں، لیکن ایک ایکٹیو وائس ہے اور دوسرا پیسیو وائس ہے. یہ انزلہ جو ہے یہ پیسیو وائس ہے. اور جو نازل کیا گیا علینا، ہم پر. کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہم پر اتارا گیا. کون سا کلام اتارا گیا؟ قرآن. وما، اور جو انزلہ اتارا گیا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور وہ کلام جو اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباطی، اور اس کی اولادوں پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. اس میں آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور باقی انبیاء آ جاتے ہیں. وما، اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور تمام انبیاء علیہ السلام، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. لا، نہیں، نفرقو، ہم فرق کرتے. یہ پھر مضارع آ گیا، مضارع کا متکلم ہے. ہم فرق کرتے ہیں، نفرقو، اور لا نفرقو، ہم فرق نہیں کرتے ہیں. بینا ما بین احدن، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے. ہم ان کے مابین کسی میں فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہ جو اختلاف رائے ہے سارا، اس کی جڑ کاٹی جا رہی ہے اس ایک ہی آیت سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یہ لوگ ایک نیا دین بنا رہے تھے نا، یہودیت، جو انہوں نے بنایا ہوا تھا. یہ یہودیت کو ہی دین ماننے کو راضی تھے اور اسلام کو تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھے. اسی بات پر یہ بات ہوئی جو پچھلی آیت میں آئی کہ کیا تم اللہ کا دین چھوڑ کے کوئی دوسرا دین چاہتے ہو. اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رستے پر قائم ہے نا، تو پھر مسلمان کیا کرے؟ ان سے کہہ دے، انہیں بتا دے ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے ان سب پر اتری. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر بھی. یہ بھی اولاد یعقوب ہی میں سے تھے، لیکن ان کا نام خصوصیت سے کیوں لیا گیا؟ کیونکہ ان دونوں انبیاء کے دین کو بدل کر، اسلام کو بدل کر دو شکلیں بنا لی گئی نا، یہودیت اور عیسائیت. تو اس لیے کہا گیا کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، یعنی توریت پر. تمہاری یہودیت پر ایمان نہیں لاتے. اور ہم ایمان لاتے ہیں انجیل پر جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور اس عیسائیت کا انکار کرتے ہیں جسے تم لوگوں نے بنا رکھا ہے. اس لیے خصوصیت سے علیحدہ نام آ گیا ان کا. ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے ہیں اور ہم ان کی لائی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، مگر تم لوگوں نے ان کے نام سے
جو فرقے بنا رکھے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں, ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. یہ مفہوم ہے. وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ, اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے. اب دیکھیں نا, یہاں تو ابراہیم علیہ السلام سے تذکرہ شروع ہوا تو ایک خاص نسل کی انبیاء کا ذکر آ گیا نا, لہٰذا یہاں وضاحت کر دی گئی جتنے نبی آئے, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے. اب یہاں پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے انبیاء کا تذکرہ اس لیے آیا کہ 3 وحی پر مبنی دین اس وقت دنیا میں ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی 3 ہی تھے, ایک اسلام ہمارا مذہب, اور ایک یہودیت, ایک عیسائیت. اب تینوں کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں, اور تینوں گروہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے پیغمبروں ہی کے نقش قدم پر چل رہے تھے, اس لیے ان کا ذرا تفصیلاً تذکرہ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وضاحت کر دی وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ, اور جتنے بھی نبی آئے ہمارے رب کی طرف سے, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہم سب پر ایمان لا چکے ہیں. سب نبی سچے تھے, چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہوں یا چین میں پیدا ہوئے ہوں یا جاپان میں آئے ہوں یا اسکیموز کے مابین آئے ہوں, ان کے درمیان بھی تو نبی آئیں گے. افریقہ میں نبی نہیں آئے ہوں گے, افریقہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے نا, تو ان میں نبی نہیں آئے ہوں گے, آئے ہوں گے, اسی زبان کو بولتے ہوں گے. مایا دنیا کی قدیم ترین اور بہترین تہذیب میں سے ہے, تو کیا ان میں نہیں آئے ہوں گے؟ آئے ہوں گے نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ساری تہذیبیں ہیں یورپ کی طرف کی, اور کیا خود یورپ میں نہیں آئے ہوں گے, یورپین ممالک میں نہیں آئے ہوں گے, امریکہ میں نہیں آئے ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریڈ انڈینز کی جو تہذیب ہے جن سے امریکہ لیا گیا وہ کتنے قدیم لوگ ہیں, تو کیا ان کے مابین کبھی کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی نبی آیا, جس خطے میں بھی آئے, جس زبان میں بھی انہوں نے تعلیم دی, ہم ان سب انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. فرق کس طرح کرنا کہ بھئی اس سبھی کو نہیں مانتے تو اس کو مانتے ہیں, جیسا فرق یہود نے کیا, جو بنی اسرائیل میں سے آئے گا ہم مانیں گے, جو ہماری نسل سے باہر آئے گا ہم نہیں مانیں گے. نہیں, کوئی بھی ریس ہو اس میں نبی ضرور آئے. دنیا میں کوئی نسل نہیں گزری جس میں انبیاء کرام علیہم السلام نہ آئے ہوں. ہر نسل میں آئے, جتنی بھی نسلیں دنیا میں گزری ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ سب آدم کی اولاد ہے. یہ نسلیں کیسے بنی؟ خطوں میں چلے جانے کی وجہ سے. باپ تو سب کے ایک ہیں, آدم علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام کے بچے جو افریقہ میں جا کر آباد ہوئے, وہاں کے گرم موسموں میں جل جل کر وہ کالے ہو گئے, ان کی شکلیں تھوڑی ایسی ہو گئی. جو یورپ میں جا کر آباد ہوئے, ٹھنڈے خطے میں رہ کر وہ سفید ہو گئے. جو چین جیسے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تو وہاں کی آب و ہوا میں رہ کر, وہاں کے کھانے کھا کر وہ یلو ریس ہو گئے. ہم برے صغیر جیسے مصر جیسے علاقوں میں جو لوگ آباد ہوئے, ہم گندم کو رنگت کے ہو گئے. اس میں کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے اور سب ایک ہی رب کی مخلوق ہے. جس بھی قوم پر نبی آئے ہم بلا تفریق نسل, رنگ, علاقہ, ہم سب پر ایمان لاتے. ہم ان میں نسل کی بنا پر, علاقے کی بنا پر, قومیت کی بنا پر کوئی فرق نہیں رکھتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور یہ سب اس لیے ہے ہم ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں, ہم ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو لہو مسلمون, اس کے فرما بردار ہیں, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو جب اللہ رب کریم کی فرما برداری ہے تو پھر جس کو اللہ نے کہا میرا نمائندہ ہے ہم اس پر ایمان لاتے. ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے تو یہ بات خارج از بحث ہے کہ اللہ نے کس کو اپنا نمائندہ مقرر کیا. لہذا جس کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہم ان سب کے اس عہدے کو, نبوت کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں ایک لطیف نقطہ پتہ کیا ہے, تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو, تبھی تم یہ بحث اٹھاتے ہو کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں سے نبی کیوں بھیجا. اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو تو تمہیں صرف نمائندے کی فرما برداری ہی کرنی چاہیے, جس کو امیر بنا دیا گیا اس کی بات ماننی چاہیے, ہے نا. تو امیر کون ہے اصل میں؟ انبیاء کرام علیہ السلام. تو اب امیر اللہ جس کو چاہے بنا دے. اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو تو بحث کس بات کی. اور اگر تم بحث کر رہے ہو جیسا کہ تم کر رہے ہو کہ جی
یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، ہم نبی نہیں مانیں گے اس کو، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار نہیں، تم اللہ کی فرما برداری سے باہر ہو. بندوں کے تو تم نے بہانے بنا رکھے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اس کے سامنے جھک چکے ہیں، ہم مسلم ہیں، تو ہم تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں. ہم میں جرات نہیں ہے کہ ہم کسی کا انکار کریں. ٹھیک ہے. ومن جو کوئی یبتغی چاہے تلاش کرے، غیر سوائے الاسلامی اسلام کے دینن دین، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے، فلن تو ہرگز نہیں، فا حرف اور لن حرف نافیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیور. یقبلا قبول کیا جائے گا، منہو اس سے، وہ دین، ہو کی ضمیر دین کی طرف ہے. جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین تلاش کر لے تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے کوشش کر کے تلاش کر، خالی آرزو تمنا نہیں کرنا. کہ جس نے کوشش کی، ایفرٹ کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو اس کے بعد یہودیت ایسے ہی بن گئی ہوگی؟ نہیں، اس میں بڑی محنت آئی ہوگی، لوگوں کے ذہن خراب کرنے میں بہت ٹائم لگا ہوگا، بڑی منصوبہ بندیاں ہوئی ہوں گی. اسی طرح عیسائیت کے متعلق تو میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیسے ان لوگوں نے اس کو خراب کیا، مینیپولیٹ کیا. ہمارے درمیان کیا فرقے ایسے ہی بن گئے ہوں گے؟ صحابہ چھپ کر کے تماشا دیکھتے رہے ہوں گے؟ نہیں، سزائیں بھی ملی، کئی لوگ ان میں سے مارے بھی گئے، جو بیچ میں منافقین تھے، جو پکڑے گئے، جن کا جرم ثابت ہو گیا، سزا بھی دیے گئے. لیکن ان لوگوں نے اپنی ریشہ دوانیاں جاری رکھی، تب جا کر صدیوں میں یہ لوگ کامیاب ہوئے اس چیز میں کہ مسلمانوں میں فرقے پیدا کر سکے، گروہ بنا سکے، دین کی شکلیں بدل سکیں. گروہ بندی اصل میں کیا ہے سمجھتے ہیں؟ کیا ہے بتائیں. جی، دین میں اپنی مرضی کی چیزیں پیدا کرنا جس کی وجہ سے دین کی شکل بدلتی جائے. اصل دین پر رہیں گے تو گروہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ دین میں مختلف شکلیں بنانے کی وجہ سے فرقے بنتے، دین میں تبدیلی ہو جاتی. بالکل، دین میں تبدیلی ہوتی ہے، تبھی گروہ بنتے، تبھی فرقے بنتے. تو اللہ رب کریم کے دین کو بدل کر، کوشش کر کے، جس نے کوئی دین کھڑا کر بھی لیا، جیسے لوگوں نے کر لیا، یہودیت بنائی، عیسائیت بنائی، آج ہمارے درمیان فرقے ہیں اور مسلمان ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرقے میں ہونے کی اہمیت ہے. تو بنا لیا اس نے، کوشش کر کے ایک شکل بنا لی، اس کو کوئی بھی مسلک کا نام دے دیا، یا مذہب کا نام دے دیا، یا فقہ کا نام دے دیا، جو بھی کر لیا. اللہ فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. ہوگا کیسے؟ کیسے پتا چلا؟ ایک تو آیت پڑھ رہے ہیں آپ، دوسرا ریلیٹ کریں. قبر میں جانا ہے، سوال ہونے، کیا سوال ہے؟ سب سے پہلا من ربو کا، اور دوسرا ما دینو کا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ الاسلام، ہے نا، الاسلام. تو وہاں جا کر کس کی زبان پر اسلام آئے گا؟ جو دنیا میں بھی کہتا ہوگا میرا دین اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں. اب جو کہتے ہیں جی میں مسلمانوں میں آ جائیں، چلیں، میں دیوبندی، میں اہل حدیث، میں بریلوی، میں اتاری، میں قادری، میں رضوی، میں سہروردی، میں نقشبندی، میری آل اولاد نقشبندی، میرے جد امجد نقشبندی، ہم نسل در نسل نقشبندی. مسلمان کون ہے نا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو قبر میں جا کر کہیں گے جی نقش بندی، تو فرشتے سنیں گے. اچھا، قبر میں آپ وہی جواب دیں گے جو آپ دنیا میں دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. انشاءاللہ جب آخر پاروں پہ پہنچیں گے نا، پھر تفصیل سے ہم قبر کے احوال کو بھی ڈسکس کریں گے احادیث کی روشنی. ابھی میں مختصراً آپ کو عرض کرتی ہوں کہ قبر میں اٹھتے ہوئے کیفیت ایسی ہوگی جیسے کوئی نیند سے اٹھے، ٹھیک ہے، اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے سوالوں کا جواب دیں گے، اور حواس اسی انداز میں کام کریں گے جیسے دنیا میں کرتے ہیں. تو جس نے اللہ کو یاد رکھا ہوگا وہ جواب دے سکے گا اللہ ربی.
اور جس نے نہیں کبھی سوچا، نہ رب کو سوچا، نہ کبھی ذکر کیا، تو پھر اس کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا جواب دے۔ اسی طرح جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے اور اسلام کو بحیثیت دین سمجھتا ہے اور اسلام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اسی کی زبان سے اسلام جاری ہوگا۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اور جس کو دنیا میں ساری بھاگ دوڑ اس نے لگائی ہوئی ہے اپنے فرقے کے پیچھے، اپنے گروہ کے پیچھے، وہ وہی نام لے گا اور وہ قبر میں ہی قبول نہیں ہوگا، وہ قبر میں ہی قبول نہیں ہوگا۔ باقی مرحلے تو بعد کے آنے ہیں، کیونکہ جو قبر میں سب سے پہلا مرحلہ مرنے کے بعد قبر کا آنا ہے، جس نے قبر میں جوابات دے لیے تو عالم برزخ میں تو بچت ہو گئی نا۔ جس نے سوالات کے جوابات دے لیے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم جواب نہ دیتے تمہارے لیے یہ مقام تھا جہنم کا، پھر اسے جنت کا مقام دکھائیں گے اور کہیں گے اب تم نے جواب دے لیے، تمہارے لیے وہ مقام ہے جنت کا، اب تم ریسٹ کرو، آرام سے سو، اب ہم تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو پھر اسے عالم برزخ سے علیین میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ علیین میں آرام و سکون کے ساتھ قیامت تک سویا رہے گا۔ نہیں، وہاں اور کچھ نہیں کرنا نہیں جی، وہاں اور کچھ نہیں کرنا، وہاں اور کچھ نہیں کرنا۔ علیین میں آپ کے لیے اس طرح جیسے جنت میں زندگی ہے، علیین میں اس طرح سے زندگی نہیں ہے، یعنی کہ ریسٹ ہے، لہذا نیند کی فکر نہ کرے، وہاں پوری ہو جائے گی، نیند پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں، برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ، تو عالم برزخ سے مراد ہے اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانے جو پردے میں ہے لفظی طور پر۔ تو اس میں ساری ہی چیزیں بعض لوگ ڈالتے ہیں، یہ بحث ہے کہ عالم برزخ میں کیا کیا شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر عالم برزخ ہے قبر کا احوال۔ تو قبر سے تو شفٹ ہو جانا، قبروں میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے، قبروں میں نہیں رہنا، صرف ایک سوال جواب ہے، اس کے متعلق بھی یقینی نہیں ہے کہ اسی قبر میں ہوگا جس میں ڈالا گیا یا نہیں، اس کے بارے میں بھی بحث ہے، کیونکہ حدیث سے کوئی صاف وضاحت نہیں ملتی۔ لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں اسی قبر میں اٹھا کر سوال ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اٹھایا جائے گا تو لگے گا تو یہ کہ قبر میں ہے، مگر وہ یہ قبر مراد نہیں ہوگی، مگر اس بحث سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قبر سے فوراً شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ 4 ہیں جن کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہارے عہد میں جو صاحب آئے تھے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ پکا تب جب یہاں پکا ہو، یہ یاد رکھیے گا، واقعتاً پکا ہے۔ ایک مومن کے لیے ان سوالوں کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جب منہ سے وہی بات نکلے، دنیا میں دل اور زبان سے ایک ہی بات نکلے تب۔ اور پھر چوتھا سوال کیا ہوگا؟ ہاں، کیسے پتا چلا؟ صحیح کہا آپ نے، کیسے پتا چلا؟ جو جواب دے گا نا اس سے فرشتے پوچھیں گے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا جی میں نے قرآن کو پڑھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس کا یقین کیا۔ وہ کہیں گے تو سچ کہتا ہے، پھر اس کو اس کا مقام دکھایا جائے گا۔ اور جو جواب نہیں دے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو پڑھ کے نہیں آیا؟ وہ کہے گا کیا پڑھ کے آتا؟ فرشتے ماریں گے۔ پھر پوچھیں گے تو پڑھ کے نہیں آیا؟ وہ پھر کہے گا کیا پڑھ کے آتا؟ پھر فرشتے ماریں گے۔ تو کچھ دیر ایسے ہی چلے گا، پھر اس کے بعد اسے جنت کا مقام دکھایا جائے گا پہلے کہ وہ دیکھ تیرے لیے جنت کا وہ مقام ہوتا اگر تو جوابات دیتا، لیکن چونکہ تو فیل ہو گیا ہے تو تیرے لیے جہنم کا وہ مقام ہے۔ اور پھر اسے قبر سے سجین میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کو سونا نہیں ملے گا، سونا نصیب نہیں ہوگا جی، امتحان نہیں جی، امتحان تو فیل ہو گئے نا، وہاں سزا شروع ہو جائے گی جسے آپ عذاب قبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثواب قبر، عذاب قبر اسی طرح حقیقت ہے جس طرح قیامت کا عذاب اور جہنم کا عذاب ہے۔ تو اس پہلے مرحلے کا انحصار کس چیز پر ہے؟ قرآن کے پڑھنے پر اور سوالوں کے صحیح جواب دینے پر۔ اب دوسرا سوال ہی آپ کا کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو دنیا میں طے کر لیجیے آپ کا دین کیا ہے۔ قبر میں اسلام کے سوا کسی نام کو کوئی شناخت نہیں کرتا، لہٰذا جو بڑے روب اور فخر سے فرماتے ہیں نا ہم فلاں سلسلے کے ہیں اور ہم تو قادری ہیں اور ہم نسل در نسل قادری ہیں، تو پھر قبر میں بھی یہی فرمائیں گے قادری، اور کسی قادری مذہب کو قبر والے نہیں جانتے، وہ صرف ایک مذہب کو جانتے ہیں، ایک دین کو جانتے ہیں،
اور وہ ہے الاسلام. تو دنیا میں سوالوں کے جواب جو دیں گے آخرت میں وہی جواب دیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اور عربی زبان